خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں، اور یہ ہماری حیثیت ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے نہیں۔ پاکستان کا اپنا گلوبل ایمیشنز میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم 7ویں سب سے زیادہ متاثر ملک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے محاذ پر ہم متاثرین میں شامل ہیں۔ ہم کلائمیٹ چینج کو امپیکٹ کرنے والے ممالک میں نہیں بلکہ اس سے متاثر ہونے والے ملک میں ہیں۔ لیکن اس تباہی کے نتیجے میں جو افتاد ہم پر پڑی ہے، اس وقت دنیا میں اگرچہ زبانی اس کے لیے بہت حمایت ہے، لیکن عملی طور پر اس درجے کی حمایت نہیں کہ جس کی ضرورت ہے۔ 2 سال قبل پاکستان نے بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا، جس کا تخمینہ $30 ارب کے نقصان کی صورت میں لگا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو امداد پاکستان کو ملی اس میں بمشکل 5-7% بائیلیٹرل ایڈ تھی یا گرانٹ تھی، باقی سب پاکستان کو امداد قرضوں کی صورت میں دی گئی، اور اس میں بھی یہ کیا گیا کہ ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے جو منظور شدہ قرضے ہیں جو 1 سال بعد آپ کو جاری ہونے ہیں ان کو ذرا آگے کر دیتے ہیں، یا کوئی تعلیم اور صحت کے لیے آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے تو اس کو ہم فلڈ کے نام پہ کر دیں گے، ری پرپزنگ کر دی گئی۔ بالآخر وہ سارا پیسہ جو ہمیں امداد کی صورت میں ملا وہ پاکستان نے پے بیک بھی کرنا ہے۔ اسی طرح جو پچھلی کوپ کے اندر فیصلہ ہوا کہ جن ممالک کا کلائمیٹ چینج سے نقصان ہوتا ہے ان کے لیے $70 ارب سے ایک لاس کا فنڈ بنایا جائے گا، اس میں بھی ابھی تک $70 ملین سے زیادہ کی کمٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے سامنے یا پاکستان جیسے ممالک کے سامنے 2 ہی راستے ہیں کہ یا ہم اس امید کے سہارے جو کہ دنیا میں زیادہ کارگر نظر نہیں آ رہی، انتظار میں بیٹھے رہیں، یا پھر ہم اپنے وسائل سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی معیشت کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پرو ایکٹیولی کام کریں۔ حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ ہم دوسروں پر بھی اپنا جو ہمارا استحقاق ہے وہ یقیناً اسے پیش کریں کہ دنیا کا فرض ہے کہ وہ ہمارے جیسے ممالک اور دیگر ہمارے جیسے ممالک کی مدد کرے جو ترقی یافتہ ممالک کی غیر ذمہ دارانہ ترقی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں، اپنی قوم کی جو صلاحیت ہے اسے مجمع کریں، اسے ہارنس کریں اور اسے ایک کولیبریٹو فریم ورک میں لائیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بہت خوشی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ چونکہ 2022 کے فلڈ رسپانس کی کمیٹی کی میں نے سربراہی کی تھی، اور مجھے وہ سارا مشاہدہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس تباہی کا سامنا کیا۔ اس وقت اگر کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا اور اس کی وہ معاشی صورتحال ہوتی جو ہماری تھی کہ ہم ابھی ڈیفالٹ کے تلوار کے اوپر کھڑے تھے اور $30 ارب کی افتاد ہم پر آ گری، تو کوئی دنیا کا اور ملک شاید اس بلا سے بچ نہ سکتا اور ڈیفالٹ ہو جاتا۔ لیکن دس گوز ٹو دا کریڈٹ آف پاکستانی نیشن کہ ہم نے اس تباہی کا سامنا بھی کیا اور ملک کی معیشت کو بھی گرنے سے بچایا اور آگے چلتے گئے۔
اور اس میں یہ بات بھی برملا کہنا چاہوں گا کہ یقیناً حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے اپنا کردار ادا کیا، سرکاری اداروں نے کردار ادا کیا، لیکن اصل کردار ہماری کمیونٹیز نے ادا کیا۔ ہماری کمیونٹیز نے اور ہماری نیشن نے، ہماری قوم نے جس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر ہم اسی ریزیلینس کو اپنی طاقت بنا کر آگے چلیں تو ہم آنے والے خطرات کے لیے بھی بہت بہتر پیش بندی کر سکتے ہیں۔ اور اس پر بھی 2010 میں ہمارے پاس بہت بڑے فلڈز آئے تھے، اور جو 2022 کا فلڈ تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا، لیکن 2010 کے فلڈز میں تقریباً 2000 سے زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا، لیکن 2022 میں 3 گنا بڑے فلڈ میں صرف 1000 کے قریب جانی نقصان ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ور ویل پریپیئرڈ، اور ہماری جو پیش بندی تھی اس سے ہم نے بہت جانی نقصان بچا لیا، وگرنہ اگر 2010 کی سطح سے آپ دیکھتے 3 گنا بڑا جو طوفان اور سیلاب تھا تو اس حساب سے 6000 کے قریب جانی اموات کا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن صرف 1000 کے قریب ہوا۔ اسی طرح جب فلڈ ختم ہوا تو بین الاقوامی ادارے آ کر ہمیں ڈراتے تھے کہ جب فلڈ گزرے گا تو اس کے بعد جو پوسٹ فلڈ بیماریاں آپ کو گھیریں گی اس سے سینکڑوں اموات ہونے کا خطرہ ہے، چاہے اس میں کالرا ہے، چاہے اس میں بخار ہے اور دیگر بیماریاں ہیں جو فلڈ کے بعد آتی ہیں کمیونٹیز میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 1-2 درجن سے زیادہ اموات نہیں ہوئیں، اینڈ وی ور ایبل ٹو پرووائڈ اے ویری گڈ ہیلتھ کور ٹو آر پاپولیشن ود دا ہیلپ آف انٹرنیشنل UN ایجنسیز، ود دا ہیلپ آف آر ہیلتھ ڈپارٹمنٹس، سندھ کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، ساتھ میں پنجاب کی حکومت نے اور KP کی حکومت سے ہم نے وسائل وہاں پر بھیجے، وفاقی حکومت سے بھیجے۔